بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ رب ذوالجلال کی توفیق سے آج ہم باقاعدہ درس قرآن مجید فرقان حمید کے اس مبارک سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز کیا جائے، چند ضروری باتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اہمیت کے حوالے سے جاننا انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی بحیثیت امت مسلمہ یہ ذمہ داری لگائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ قرآن حمید جو اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام لے کے آئی ہے، اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے اس میں ایک مکمل ضابطہ موجود ہے، تو ضروری ہے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا تعلق جوڑا جائے، اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے۔ تو جب تک کسی چیز کی اہمیت سے ہم آگاہ نہیں ہوتے، تب تک شاید اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی چیز کی اہمیت کا ہمیں ادراک ہو جاتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں چیز اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو پھر ہر کوئی اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی دوڑ میں جیسے لوگ آج لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے، ایک ماحول ایسا انہیں فراہم کروا دیا گیا ہے کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سب کچھ ہے اور اسی کے پیچھے سب دوڑ رہے ہیں۔ تو جب ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل کو، مقاصد کو اور اہمیت کو سمجھ جائیں گے، تو پھر یقیناً ہمارے لیے اس کو تلاوت کرنا، اسے پڑھنا، سمجھنا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے یقیناً آسان ہو جائیں گی۔ آج صرف مختصراً قرآن مجید فرقان حمید کا تعارف آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس ارادے اور نیت سے کہ خالق کائنات مجھے بھی اور تمام سامعین و سامعات کو، ناظرین ناظرات کو قرآن مجید فرقان حمید کا مکمل فہم نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف روح الامی حضرت جبریل علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف اسماء ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں سے 6 مشہور اسماء، یعنی قرآن پاک کے 6 مشہور نام یہ ہیں: قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف اور نور۔ یہ قرآن پاک کے وہ مقدس نام ہیں جو خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف آیات قرآنیہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ ایک دلیل بھی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی ہے، یہ اہل ایمان کے لیے، ماننے والوں کے لیے نور بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو عظمت اور شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عطا کی ہے، وہ کسی اور کلام کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں مختصراً چند کی وہ عظمتیں، اور یہ خود بھی عظمت والی ہے، اور جو اس
سے جڑ جاتی ہیں یہ انہیں بھی باعظمت اور با کرامت اور با بنا دیتی ہے، لیکن پھر بھی تحدیث نعمت کے طور پہ چند عظمتیں قرآن مجید فرقان حمید کی ہی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ عظمت اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیہ نمبر 174 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور کو نازل فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ میں قرآن مجید فرقان حمید کو برہان بھی کہا گیا اور روشن نور بھی کہا گیا۔ اس کی دوسری فضیلت، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کلام کو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ یونس آیہ نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے اس کی اس عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان نہیں ان یفترا من دون اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، وتفصیل الکتاب، اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ قرآن کی یہ بھی عظمت ہے کہ اگر سارے کے سارے جن اور انسان مل جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں تو بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ چنانچہ فرمایا، قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمام کے تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں علی اس بات پر کہ ان یاتو بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس قرآن کی مثل کوئی چیز لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، تو وہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کا مددگار ہو، آپس میں ایک دوسرے کے وہ مددگار بھی بن جائیں، سپورٹر بھی بن جائیں اور قرآن کی مثل لانے کی کوشش میں بھی لگ جائیں، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کی یہ عظمت ہے کہ اس کی مثل نہیں لایا جا سکتا۔ چوتھی عظمت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ بیان فرمائی کہ یہ قرآن باطل کی رسائی سے دور ہے، کہ اس کے پاس کسی طرف سے باطل نہیں آ سکتا، یعنی اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسی بات کی طرف خالق کائنات نے اشارہ کرتے ہوئے حامیم السجدہ کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا اور فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن مجید فرقان حمید باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی بھی طرف سے نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، وہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جو حکمت والا ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی فضیلت اور بالخصوص قرآن مجید کے فضائل ہمیں احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ چند ایک فضائل قرآن مجید فرقان حمید کے آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے حوالے سے، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب و فضائل القرآن میں باب ما جاء فی فضل القرآن کے تحت نقل کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو فتنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب فتنہ ہوگا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی جب فتنے ہوں اور آزمائشیں ہوں اور پرفتن دور چل رہا ہو، تو اس وقت ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب، جس میں فرمایا تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ تو گویا بتایا کہ اسے چھوڑ دینے والا وہ ظالم ہے جو در حقیقت اپنی ہی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس قدر خوبصورت واضح تعلیمات بھری کتاب، اس کو حکمت بھری کتاب دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ گویا قرآن کے غیر میں ہدایت ڈھونڈنا یہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، یہ ساری قرآن کی عظمتیں ہیں۔ قرآن وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں۔ آج جو آپ کو معاشرے میں بگڑتی ہوئی خواہشات کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے، اور خواہشات میں کوئی توازن نہیں ہے، خواہشات زیادہ سے زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدیوں قبل اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اور اس کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے۔ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو علم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو علم دین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے سیر نہیں ہوتے، یعنی ان کا جی نہیں بھرتا، وہ ہمیشہ اس سے جڑے رہتے ہیں، ہمیشہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ فرمایا جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، جو اچھائی کی راہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا قائل ہو، جو قرآن کو ماننے والا ہو، فرمایا وہ سچا ہے۔ جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، وہی در حقیقت انصاف کرنے والا ہوگا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہی در حقیقت انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا اسی راہ کی طرف بلائے گا۔ گویا سیدھی راہ وہی راہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی راہ ہے۔ فرمایا جو اس کی طرف بلائے گا تو اس قرآن کی طرف بلانے والا گویا کہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اسلام نے وضاحت فرما دی کہ قرآن کی طرف بلانا سیدھی راہ کی طرف بلانا ہے۔ اسی مشن کے تحت، اسی مقصد کے تحت اور اسی سوچ کے تحت یہ بندہ ناچیز نے ایک سلسلہ شروع کیا قرآن مجید فرقان
حمید کے ترجمہ، تفسیر اور مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کا، کہ تاکہ جو امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو قرآن سے امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا رشتہ جوڑنے کے لیے اس سلسلہ خیر کا آغاز کیا گیا ہے۔ جو احباب میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں یا بعد میں سماعت فرمائیں گے، میں ان سے دستبستہ عرض کروں گا کہ اس سلسلہ خیر کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی توفیق سے آگے بڑھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ احباب کے تعاون سے اللہ نے اسے آگے بڑھانا ہے۔ آپ نے اس کو دوسروں سے بھی شیئر کرنا ہے، دوسرے احباب کو بھی اس کی طرف دعوت دینی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیر کی طرف بلانے والے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ بے شک خیر کی طرف دعوت دینے والا خیر کرنے والی کی طرح ہوتا ہے۔ گویا جو احباب آپ کی اور میری گفتگو کو سن کر اس خیر کے سلسلے کی طرف آئیں گے، قرآن کی تعلیمات کی طرف آئیں گے، احادیث مبارکہ کی تعلیمات کی طرف آئیں گے، تو یقیناً جو اجر انہیں اللہ عطا فرمائے گا انہی کے برابر اللہ تعالیٰ اس خیر کی طرف بلانے والے کو بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری فضیلت جو ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، یہ فضیلت بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب و فضائل القرآن کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ پہ آپ غور فرمائیں تو کس قدر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور مہربانی کی ہے، اور اللہ کرم کرتا ہے ان لوگوں پر جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کو میرے ذکر نے اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، جس کو قرآن نے مشغول رکھا، قرآن کی تلاوت نے جسے مشغول رکھا کہ وہ مجھ سے سوال نہیں کر سکا، تو فرمایا میں اس سے بہتر عطا کروں گا جو سوال کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی حاجات کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کو ہی اپنا معمول بنائے رکھتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ رب فرماتا ہے، میں اسے ان مانگنے والوں سے زیادہ عطا کر دیتا ہوں، زیادہ بہتر عطا کرتا ہوں جو قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ اور فرمایا کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ اسی قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے حوالے سے، جسے مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب و فضائل القرآن کے اندر نقل کیا گیا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بہترین حدیث مبارکہ، آقا کریم کا ہر فرمان ہی خوبصورت ہے، حضور کا ہر فرمان ہی بہترین ہے، لیکن کچھ چیزیں جنہیں پڑھ کے انسان کا دل حقیقتاً باغ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، روح کو اللہ تعالیٰ تازگی عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کے فضائل ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر الہی ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ آج انسان
اس مادیت پرستی کے دور میں اپنے جسم کے لیے تو خوراک کا اہتمام بھی کرتا ہے، جسم کے لیے شب و روز محنت و مزدوری بھی کرتا ہے، لیکن بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقیقی چیز اور وجود کے اندر موجود وہ حقیقت کہ جو انسان کو حقیقتاً سکون دیتی ہے، جو حقیقتاً انسان کی تسکین کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، جسے روح کے نام سے جانا جاتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اپنی روح کی تسکین کے لیے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے ہیں، ذکر الہی کو اپنا معمول بناتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھنے کو اپنا معمول بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے، علم اس نے میرا حاصل کیا لیکن میری تعلیمات پر اس نے عمل نہیں کیا، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ اب قرآن اللہ کی بارگاہ میں جب کسی بندے کی شکایت لگائے گا کہ اس نے میری حدود کی پامالی کی ہے، اس نے مجھ میں موجود فرائض کی کما حقوق پاسداری نہیں کی، تو آخر کار رب ذوالجلال قرآن کی ان شکایات پر قرآن کے ہی سپرد اس بندے کا فیصلہ فرما دے گا اور فرمائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اونچے منہ گرا دے گا۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کی حکم بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا اور یہاں تک کہ قرآن سے کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ یعنی لباس پہنائے گا، اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا اور جنتوں کے اندر اس کا داخلہ کرے گا۔ تو آپ نے یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ قرآن اپنی نافرمانی کرنے والے کے خلاف بھی اللہ کی بارگاہ میں دلائل کے ساتھ گواہیاں پیش کرے گا اور آخر کار اس بندے کا معاملہ قرآن کے سپرد اللہ کر دے گا کہ جو تیرا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اور قرآن ایسے بدنصیب جسے یقیناً کہا جا سکتا ہے ایسے آدمی کو پکڑے گا اور جہنم میں جا کر چھوڑ دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر خوش نصیب آدمیوں کی طرف بھی قرآن آئے گا جنہوں نے عمل کیا ہوگا، جنہوں نے اس کی تعلیمات کو سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس کی حدود کی پاسداری کی ہوگی، ان کے پاس بھی آئے گا اور ان کے حوالے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات رکھے گا۔ لیکن خالق کائنات یہاں بھی معاملہ وہی فرمائے گا اور اس وقت اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کا ان نیک لوگوں کا معاملہ بھی قرآن کے سپرد کرے گا اور پھر قرآن انہیں عظمتوں کے اور رفعتوں کے تاج پہنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ سامعین محترم،
آج کے اس مختصر سے درس قرآن مجید فرقان حمید میں کہ جس کا آج پہلا سلسلہ تھا، انشاءاللہ العزیز یہ روزانہ کی بیس پر قرآن مجید فرقان حمید کے اس درس کا سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے بھی اور آپ احباب کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔